السلام علیکم۔ ہم آکسفورڈ کی اردو کی 7ویں جماعت کی کتاب سورج مکھی کی ایک نظم دیکھنے جا رہے ہیں جو ہے آدمی نامہ، نذیر اکبر آبادی نے لکھی ہے۔ کافی پرانے شاعر ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلے اس کے الفاظ کا درست تلفظ سمجھنا ہے ہمیں، جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی سمجھنے ہیں، اور اس نظم میں کوئی ایسی بات جو گہری بات اگر ایسی کی کہی گئی ہے جو کہ بظاہر سمجھنا مشکل ہے تو اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ آدمی نامہ۔ اب نامہ کے ساتھ آدمی لگانے کا کیا مطلب ہوا؟ تو آدمی کے بارے میں کوئی بات کہی جا رہی ہے، آدمی کے لیے کوئی بات کہی جا رہی ہے، تو اس کو ہم آدمی نامہ کہہ رہے ہیں۔ چونکہ نامہ کہتے ہیں کتاب کو یا رجسٹر کو، جیسے کہ اعمال نامہ ہوتا ہے یا نامہ اعمال ہوتا ہے۔ تو آپ کے اعمال کی کتاب جو قبر میں کھولی جائے گی یا آخرت کے دن کھولی جائے گی، پھر ہم کہتے ہیں نامہ بر، تو لے جانے والا۔ تو یہاں پہ نامہ کو جو ہے وہ ڈاک یا خط کے معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے، خط لے جانے والا، ڈاکیا، نامہ بر۔ اسی طرح سے نامہ نگار ہم کہتے ہیں، نامہ نگار کہتے ہیں خبر نویس، خبر لکھنے والا۔ تو یہاں نامہ جو ہے وہ خبر کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ پھر نامہ و پیام، خط و کتابت۔ تو یوں آدمی کے نام، آدمی کے بارے میں کتاب، آدمی کے بارے میں خبر، مختلف انداز میں اس کو آپ لے سکتے ہیں۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ 5 مصروں کی ہم نے یہ 5 مصروں کا بند بنایا، اور اس میں آخری مصرع جو ہے وہ قافیہ میں ریپیٹ ہوگا، باقی جو 4 مصرے ہیں وہ آپس میں ریپیٹ ہوں گے۔ تو کہا کیا؟ دنیا میں بادشاہ ہے تو وہ بھی انسان ہے، کوئی مفلس یعنی غریب، گدا یعنی فقیر ہے تو وہ بھی آدمی ہے۔ زردار، زر پیسے کو کہتے ہیں، پیسے والا ہے، یا بے نوا، بغیر آواز کا، یعنی جس کی بات کوئی نہ سنتا ہو، معمولی آدمی ہو، وہ بھی آدمی ہے۔ نعمت کھا رہا ہے تو بھی آدمی ہے، جو ٹکڑے مانگ رہا ہے وہ بھی آدمی ہے۔ یعنی انسان بڑی طرح طرح کے ہیں، اب مختلف طرح کے انسانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ فرعون نے کیا تھا جو دعویٰ خدائی کا، فرعون نے کیا تھا جو دعویٰ خدائی کا، شداد بھی بہشت بنا کر ہوا خدا، نمرود بھی خدا ہی کہاتا تھا برملا، یہ بات ہے سمجھنے کی آگے کہوں میں کیا، یہاں تک جو ہو چکا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ کچھ لوگ اس حد تک چلے گئے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے معاملے میں کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگے، جیسے فرعون نے کیا تھا دعویٰ خدائی کا۔ شداد بھی ایک بادشاہ گزرا ماضی میں، اس نے اپنی بہشت بنائی تھی، اپنی جنت بنائی تھی، اور کہنے لگا تھا کہ میں خدا ہو گیا۔ نمرود بھی اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، یہاں کہلاتا تھا کو کہاتا کہا ہے انہوں نے، تو یہ ٹرنکیشن کہلاتی ہے، کسی بھی لفظ کو شارٹ کرنا اپنے وزن بنانے کے لیے، تو یہ کرتے ہیں، انگلش میں بھی کرتے ہیں، اردو میں بھی کرتے ہیں۔ کہلاتا تھا کو کہاتا کیا انہوں نے۔ برملا بغیر خوف کے، تو بغیر کسی خوف کے اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا۔ یہ بات ہے سمجھنے کی آگے کہوں میں کیا، کہ اب اس میں آگے کیا بات کی جائے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جو بھی گزرے سب تھے کون؟ آدمی ہی تھے، مر گئے، ختم ہو گئے۔
پھر یہاں کو کہتے ہیں، یہاں آدمی پہ جان کو وارے ہے آدمی، اور آدمی ہی تیغ سے مارے ہے آدمی، پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی، چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی، اور سن کے دوڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ اب یہاں آدمی پہ جان کو وارے ہے آدمی، یعنی کسی کی خاطر اپنی جان جو قربان کر دیتا ہے وہ بھی انسان ہی ہے، جو کسی دوسرے کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اور آدمی ہی تیغ پہ مارے ہے آدمی، اور ایک انسان ہی ہے جو دوسرے انسان کو تلوار سے مار دیتا ہے، تیغ تلوار۔ پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی، پگڑی اتارنا مطلب بے عزت کرنا، ایک انسان ہی دوسرے انسان کو بے عزت کر رہا ہے۔ چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی، ایک دوسرے کو برے برے ناموں سے یا شور مچا کر چلا کر پکار رہے ہیں، وہ بھی انسان ہی ہے۔ ایک طرف چلا کے پکار رہے ہیں، دوسری طرف سن کے دوڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ ذرا سی بات سنی اب فٹافٹ کام کرنے کو دوڑ پڑے، اتنے بعد اب اس نے محبت کرنے والے وہ بھی آدمی ہی ہیں۔ تو آدمی کی کتنی قسمیں ہیں، کتنی طرح کے بیہیویئرز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہاں آدمی نقیب ہو بولے ہے بار بار، اور آدمی ہی پیادے ہیں اور آدمی سوار، حقہ سراہی جوتیاں دوڑیں بغل میں مار، کاندھے پہ رکھ کے پالکی ہیں آدمی کہار، اور اس پہ جو چڑھا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ اچھا جی، نقیب کون ہوتا ہے؟ نقیب کے کئی مطلب ہیں، تو یہاں پہ جس حوالے سے انہوں نے تذکرہ کیا ہے وہ ہے آواز لگانے والا۔ جیسے کہ آپ نے بادشاہ سلامت نے کوئی پیغام بھجوایا، پورے عوام کو سنانا ہے، تو نقیب آ کے سناتا تھا، اور اس میں جو ہے وہ ڈھول بجایا جاتا تھا، نقارہ بجایا جاتا تھا، اس کے بعد لوگوں میں منادی کرتا تھا، جی خبر دیتا تھا۔ تو نقیب جو ہے وہ آوازیں لگانے والا، جو کہ زور زور سے آواز لگا کر لوگوں کو کوئی خبر دیتا ہے، اس کے لیے یہاں استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہاں آدمی ہی نقیب ہے جو بار بار بول رہا ہے، اور جنگ میں بھی یہی نقیب استعمال ہوتے تھے آرڈرز پاس کرنے کے لیے۔ تو ایک طرف تو وہ نقیب بھی آدمی ہے، اور آدمی ہی پیادے ہیں اور آدمی سوار، اور وہ آدمی ہی ہیں جن کو وہ آرڈر سنا رہا ہے، چاہے وہ پیادے ہیں یعنی پیدل چلنے والے فوجی ہیں، یا سوار ہیں جو گھوڑوں پہ سوار فوجی ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنی بغل میں حقہ سرائی جوتیاں دبا کر دوڑ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ خدمت گار ہوتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی بڑے صاحب جا رہے ہیں کہیں، تو ان کے پیچھے پیچھے ان کی پوری ایک خادموں کی فوج جاتی ہے، کسی نے حقہ پکڑا ہوتا ہے، کسی نے ان کی ٹھنڈے پانی کی سراہی پکڑی ہوتی ہے، کوئی ان کی اضافی جوتیاں اٹھائے ہوتا ہے، اور وہ اپنی بغل میں مار کا مطلب اپنے پاس سنبھال کے اٹھا کے ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آدمی ہوتے ہیں۔ کچھ کاندھے پہ رکھ کے پالکی ہیں آدمی کہار، کہار کہتے ہیں اس کو جو کہ پالکی کو کاندھے پہ اٹھاتا ہے۔ پالکی ڈولی ہوتی ہے، جس میں پرانے زمانے میں، پرانا اتنا زمانہ بھی پرانا نہیں، بہرحال پہلے کے زمانے میں خواتین جو ہیں وہ ڈولیوں میں بیٹھ کے جایا کرتی تھیں، پردے دار خواتین جو اچھے گھروں کی ہوتی تھیں وہ ڈولی میں بیٹھ کے جایا کرتی تھیں۔ یہ ایک بیٹھنے کی چیز ہے، چوکور سا ڈبہ ہوتا تھا، اس کے اندر وہ بیٹھ جاتی تھیں، اور یہ پردہ سائڈوں سے گرا لیتی تھیں۔ پھر کسی کے گھر جانا ہے تو 4 آدمی بلائے جاتے تھے، کہار کہلاتے تھے، وہ چاروں ڈنڈوں کو اٹھاتے تھے۔ اب بیوی پتلی ہوتی تھیں تو سکون سے اٹھا لیتے تھے، اگر بیوی بہت موٹی ہوتی تھی تو کیا کریں اب ان کی قسمت، تو یہ اٹھاتے تھے چاروں، اور پھر ان کو اس محلے گلی مکان میں پہنچا دیتے تھے جہاں ان کو پہنچانا ہوتا تھا۔ یوں پردے دار بیویاں جو ہیں وہ، ان کا جسامت بھی کسی کو نہیں دکھتی تھی، نقاب اور برقع تو ہوتا ہی تھا، اس کے علاوہ وہ دکھتی ہی نہیں تھی کہ کوئی کون جا رہا ہے۔ تو یہ اس زمانے کا پردے کا اسٹائل تھا۔ تو لوگوں کو کاندھے پہ ان کی پالکی یعنی ڈولی رکھ کر جو ہے وہ کہار جا رہے ہیں، اور جو ان پہ چڑھے ہوئے ہیں یعنی اس ڈولی میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی آدمی ہے، انسان ہی۔ تو سبھی انسان میں کوئی مالک ہے، کوئی غلام ہے، کوئی نقار ہے، کوئی فوجی ہے، کوئی سوار ہے، کوئی پیدل ہے، سبھی طرح کے آدمی ہیں۔ مرنے میں آدمی ہی کفن کرتے ہیں تیار، نہلا دھلا اٹھاتے ہیں کاندھے پہ کر سوار،
کلمہ بھی پڑھتے جاتے ہیں، روتے ہیں زار زار، سب آدمی ہی کرتے ہیں مردے کا کاروبار، اور وہ جو مر گیا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تو جو مر گیا وہ بھی انسان ہے، اور جو مرنے والے کے ساتھ جو معاملات کر رہا ہے وہ بھی انسان ہے، چاہے کفن تیار کرنا ہو، نہلانا دھلانا ہو، کندھے پہ اٹھا کے لے جانا ہو، روتے جانا ہو ساتھ ساتھ، سب آدمی ہی مردے کا کاروبار یعنی اس کے جو بھی معاملات ہیں وہ کرتے ہیں، کفنانا، دفنانا، نہلانا، اور جو مر گیا وہ بھی آدمی ہے۔ تو سب ایک جیسے ہی تو ہیں، سب ایک ہی تو ہیں۔ اشراف اور کمینے سے لے شاہ تا وزیر، ہیں آدمی ہی صاحب عزت بھی اور حقیر، یا آدمی مرید ہیں اور آدمی ہی پیر، اچھا بھی آدمی ہی کہتا ہے اے نذیر، اور سب میں جو برا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تو انسانوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھائی سب ایک جیسے ہی تو انسان ہیں، اپنے آپ اندر کہیں غرور، تکبر، اپنے آپ کو بھی بہت ہی اعلیٰ و عرفہ سمجھنا، اس سے بچے انسان۔ کہہ رہے ہیں کہ اشراف دوسروں سے بہتر، اشرافیہ شرف سے نکلا ہے، جو دوسروں سے بہتر ہوں درجے میں، جو عام عوام سے ذرا بہتر لوگ ہوتے ہیں، ایلیٹ لوگ، وہ بھی۔ اور کمینے کا لفظ جو ہے وہ کمین سے نکلا ہے۔ کمین کہتے تھے پہلے جو کہ چھوٹے موٹے کام کرتے تھے، دھوبی ہو گیا، کسائی ہو گیا، کوئی جھاڑو لگانے والا ہو گیا، کوئی کھیت میں کام کرنے والا ہو گیا، چھوٹے موٹے کام کرنے والے کو کام سے کمین کہتے تھے۔ تو کمین جو ہے وہ کوئی گالی نہیں تھی اصل میں، بلکہ کام کرنے والے کو اشرافیہ کے اپوزٹ کمین کہا جاتا تھا کہ بھائی آپ ذرا بہتر لوگ ہیں، آپ ذرا بہتر حلیے میں رہیے، آپ کا کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، آپ کی عورتیں پردہ دار ہیں، وہ اپنی ڈولی میں جائیے، آپ لوگ اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور بھئی یہ کپڑے گندے ہیں، کمین ہے یہ، مطلب کام کرنے والا ہے اس لیے اس کے کپڑے میلے ہو رہے ہیں، تمہارے کپڑے کیوں میلے ہو، کیا تم کمینے ہو؟ تو یوں کمینہ کہنا کا اصل مقصد اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کیا تم بلو کالر جاب کرنے والے ہو، تم تو وائٹ کالر آدمی ہو، تو تمہارے کپڑے کیوں خراب ہیں، تمہاری زبان کیوں اتنی اچھی نہیں ہے، تمہارے بات کرنے کا انداز کیوں برا ہے۔ تو جبکہ جو گلی محلے کے لوگ ہوتے تھے ایسے کام کرنے والے، وہ ظاہر ہے ان کی زبان بازاری سی زبان ہوتی تھی۔ تو ابتداً کمین کا لفظ یا کمینے کا لفظ جو ہے وہ گالی کے طور پہ نہیں استعمال ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ کر کے یہ اب لفظ جو ہے وہ اب ہمارے یہاں بطور گالی استعمال ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ نچلے درجے کا انسان ہو۔ تو اشراف اور کمینے سے لے کر شاہ اور وزیر تک سب جو ہیں وہ انسان ہی ہیں۔ اشراف اور کمینے سے لے شاہ تا وزیر، چاہے بادشاہ ہو، وزیر ہو، اعلیٰ انسان ہو، کمین انسان ہو، سب ہی انسان ہیں، آدمی ہیں۔ ہے آدمی ہی صاحب عزت بھی اور حقیر، عزت والا ہو یا بے عزت ہو، حقیر چھوٹا بالکل معمولی۔ یہاں آدمی مرید ہیں، کسی پیر کے مرید ہیں تو وہ پیر بھی آدمی ہیں اور مرید بھی آدمی ہیں، جو اس کو فالوورز ہوتے ہیں، پیر کے فالوورز، پیر کو ماننے والے۔ اچھا بھی آدمی ہی کہتا ہے اے نذیر، جو اچھا انسان ہے وہ بھی آدمی ہی ہے نذیر بھائی، جو اپنے بارے میں اپنے آپ کو مخاطب کہہ رہے ہیں اپنا۔ اور سب میں جو برا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور جو سب سے برا بھی ہوگا تو وہ بھی آدمی ہی ہے، اچھا بھی آدمی ہے، برا بھی آدمی ہے، سب آدمی ہی تو ہے۔ تو نذیر اکبر آبادی صاحب نے یوں آدمی نامہ، آدمی کے بارے میں ایک چھوٹی سی کتاب، ایک نظم تحریر کی۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، جو مشکل الفاظ سے ان کی وضاحت میں نے کر دی، تشریح بھی کسی حد تک کر دی، اور اس کے تلفظ بھی میں نے درست آپ کو بتا دی کہ کیسے پڑھنی ہے۔ تو اب آپ اچھے سے پڑھ کے سنائیے اور اس کا مطلب بھی سمجھائیے۔ ہم جب تک اگلی ویڈیو بناتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔